کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کتابوں، آسمانی کتابوں کی آخری کڑی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نبی، کسی بھی طرح کا نبی نہیں آئے گا، بروزی ذلی کسی قسم کا بھی۔ شیخ عمران خان کا قول بتا رہے تھے، مجھے نہیں دھیان ہے کہ میں نے شاید اس سے پہلے سنا، حیرت ہے کہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی نبی۔ لکھ لیجئے، ہمارے اسلاف میں سے بعض نے کہا اگر بعض کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، کچھ لوگ دوسروں کا کہتے ہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سمجھنے کی نیت سے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اپنی دلیل پیش کرو، اگر یہ بھی کسی نے کہا تو کافر ہو جائے گا، کافر، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ شیخ نے کہا 100، میں کہتا ہوں کہ ہزاروں دلیلیں ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں نے اس پر ایک مقالہ لکھا تھا، یعنی قرآن کی، حدیث کی، عقل کی، فطرت کی، ایسی ہزاروں دلیل، 1000 سے کے قریب دلیل دے سکتے ہیں اس سے بڑھ کر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب آپ آخری نبی ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کو، آپ کے پر نازل کی جانے والی کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا، ذمہ داری خود لی۔ پچھلی کتابوں کی ذمہ داری ان کی امتوں پر ہوتی تھی، لیکن اس کتاب اور شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اب قرآن الذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ ہی صرف اللہ نے محفوظ کیے کیا؟ احادیث رسول اور الفاظ کی تشریح ہے، تفسیر ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے الذکر کو آپ پر نازل کیا، کیوں کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی آپ تفسیر کریں۔ آج منکرین حدیث اور کچھ عقل کے مارے ہمارے ہاں ایسے قابل لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حدیث کی، ہم اپنے اعتبار سے سمجھ لیں گے۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے گمراہیاں ہیں، اہل علم نے کہا اس کی 2 بنیادی وجہ ہے، ایک قرآن و حدیث اور وحی کے سامنے عقل کو استعمال کرنا، عقل پسندی، عقل کو نقل پر مقدم کرنا، اور دوسری اتباع ہوا۔ ایک عقل ہے، ایک جذبہ ہے، عاطفہ۔ معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اس کی جو شکلیں آج منکرین حدیث کی ہے، روافظ میں کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں، تحریکیوں میں پائے جاتے ہیں، قرآن حدیث پر شکوک و شبہات اور سائنس کے نام پر اعتراضات کرنے والے جو پائے جاتے ہیں، ان کے عقلیت پسندی ہے۔ اور جو تصوف والے ہیں، جذباتیت والے ہیں کہ کشف ہے، ذوق ہے، خواب ہے، اس سے جو چیز بزرگان دین بتا رہے ہیں ہم اس کو دین مان لیں گے، وہاں عاطفہ ہے۔ دونوں گمراہی ہیں، غلط منہج ہے۔ کیا منہج صحیح ہے؟ میرا سوال ہے، غور کیجئے ایسے لوگوں سے، ایک موٹی سی بات سوچئے کہ اگر عقل کی بات، یہ بعض اسلاف کے قول میں بھی ہے، اگر عقل کے اور سوجھ بوجھ کی بنیاد پر ہی دین، مسلک اور مذہب طے ہوتا، غور کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں اتارتا، کتابیں کیوں نازل کرتا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے علوم کے لیے انسان کو کہا ہے غور و فکر کرو، اللہ کی نشانیوں پر غور، جغرافیہ، سائنس، تاریخ، فلکیات، طبقات الارض، دنیا کے جتنے علوم ہیں، میڈیکل سائنس ہو، سائنسیات ہو، جو بھی ہو، یہ سب انسان غور و فکر، تجربات سے، جانوروں کے مشاہدے سے معلوم کرتا ہے۔ لیکن دین شریعت کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دماغ سے معلوم کر لو کہ یہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بلکہ اللہ نے وحی اتاری اور کہا کہ اس کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ عقل نہیں چلے گی یہاں۔ اس لیے حضرت علی کہتے تھے کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور رائے پہ ہوتی تو میرے نزدیک موزے کے نچلے حصے پہ مسح کرنا زیادہ بہتر تھا، اوپر کے حصے سے، لیکن سنت یہ ہے کہ اوپر مسح کیا جائے، تو میں وہ مانتا ہوں، عقل نہیں لگاتا۔ بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے، اگر اس کو ہم نے دماغ میں اتار لیا بہت بڑی گمراہی سے بچ جائیں گے، گمراہیوں کے راستوں کو بند کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وحی الہی ہمارے لیے، یہاں تک کہ ہمارے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا، بھی میں نے ایک آیت پڑھی نا، اللہ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، کہ ہم نے آپ کو شریعت کے معاملے کے یعنی دین کے معاملے میں ایک شریعت پر، دینی قانون اور قاعدے پر مقرر کر دیا، فائز کر دیا، ایک دین دے دیا آپ کو، شریعت دے دی،
اللہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ خطاب میں واحد کا صیغہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو نبی کو جو حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کے لیے بھی ہے، الا یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل آئے، قاعدہ ہے، آپ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پھر ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر قائم کر دیا، حکم کی شریعت پر قائم کر دیا، فاتبعھا، آپ اسی کی پیروی کیجئے، بائنڈنگ ہے، یہی ماننا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ نے حلال کیا تو آپ حرام نہیں کر سکتے، نبی بھی۔ اور اس کے اگلا جملہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی پیروی بالکل مت کیجئے، ان کی بات مت مانیے جو علم نہیں رکھتے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی بات کرے جو اس کے خلاف ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو وہ کتنا بڑا بھی دانشور ہو، مفسر ہو، روز درس قرآن دیتے ہو، اس کو لائک کرنے والے 2-3 کروڑ ہو اور اس سے زیادہ ہو، وہ جاہل ہے، لا یعلمون میں شامل ہے، وہ علم نہیں رکھتا، اور وہ اپنی طرف سے، اپنی خواہش سے، اپنے جذبے سے، اپنے خواب کے حوالے سے، اپنی رائے کے حوالے سے کوئی بات پیش کر کے دین بتاتا ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، اور اگر آپ اسے مانتے ہیں تو آپ اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، قرآن حدیث کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ کو وہی ماننا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ آسمان سے کیا اتارا؟ قرآن اور حدیث، اور اس کے ماننے والے اہل الحدیث، اہل السنہ کہلاتے ہیں۔ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں، سنت کو بھی کہتے ہیں۔